لیکن بخاری کی اس روایت کو اٹھائیے کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، یعنی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ نہیں بولے۔ اس نے دوبارہ کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ پھر کچھ نہیں بولے۔ اس نے تیسری بار کہا، آپ پھر خاموش رہے۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول وہ بار بار کہہ رہی ہے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور آپ خاموش ہیں۔ اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو منع کر دیجئے، میرے ساتھ کرا دیجئے، مجھے ضرورت ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ بخاری کتاب النکاح، آپ کو ضرورت نہیں تو میرے ساتھ کرا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تو نہیں کر سکتا ہوں، میری کئی بیویاں ہو چکی ہیں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن تم کرنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کیا تم اس کے ساتھ شادی کرو گی؟ اس نے کہا آئی تو تھی آپ۔ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کی پریچھا اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے، جس کا امتحان بیٹی دے کر کے لیتا ہے، کن لہو سترم من النار، وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ لوگوں ایک ایسا زمانہ آ جائے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے عورتیں لڑکیوں کو کہ تم دیکھو گے کہ وہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی، ان کے جسموں پر کپڑے تو ہوں گے عاریات، لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود بھی بوریاں ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ان کے جسم نمایاں ہوں گے۔ آج کپڑوں کی فٹنگ دیکھ لو، اتنے ٹائٹ کپڑے کہ کپڑا سن لو میری بہنوں، سن لو میری ماں، سن لو اور میری قوم کی بیٹیوں پھر سن لو، اس کی باہیں دکھائی دے رہی ہوں، اس کے شریر کا اس کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو کہ یہ اتنے سینٹی میٹر ہوگا، یہ اتنے انچ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اگر نمایاں ہو رہی ہوں تو وہ جسم چاہے کتنا ڈھکا ہوا ہو یہ ننگے میں شمار ہے، یہ عوریہ میں شمار ہے، یہ برہنہ پن میں شمار ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کے لیے کہا ہے کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی عاریات لیکن ننگی کہلائی جائیں گی، لیکن محمد رسول اللہ کی شریعت میں ان کو ننگا کہا جائے گا۔ لڑکی جوان ہو گئی، اپنے سگے بھائی کے سامنے بھی، اپنے باپ کے سامنے بھی، اپنے سسر کے سامنے بہو کو بھی اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ چلو یہ تو میرا باپ ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں اپنے گریبانوں پر اپنا دوپٹہ ہمیشہ رکھا کرو۔ اپنے گھر میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی تمہیں اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر رکھنا ہے۔ ارے تم اپنی لڑکیوں سے پردہ نہیں کرا سکتے ہو، اپنی بیٹیوں کو لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر لگوا کر کالج اور اسکولوں میں بھیج کر اسلام کا جنازہ نکلواتے ہو۔ شرم تمہیں نہیں آتی ہے کہ جلسوں میں میلہ لگوا کر لڑکیوں کو سرے عام نچواتے ہو اور سیر و تفریح کرواتے ہو اور دین کو بدنام کرتے ہو جلسوں کے نام پر؟ کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو کہ جلسوں میں میلہ لگا ہے اور عورتیں اور لڑکیاں وہاں جا کے مارکیٹنگ کریں، اور آئے ہو حضرت خنسا کا واقعہ سننے، آئے ہو سمیہ کے واقعے سننے۔ ارے تم حضرت خنسا کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی اور دھول کے مقابلے میں نہیں، ہماری بیٹیاں حضرت سمیہ اور حضرت خنسا کے پیروں میں، ان کے چپلوں میں لگی ہوئی گندگی اور ناپاکی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو کہاں وہ اور کہاں ہم، اور چلے ہیں واقعات سننے، دین کے نام پر مسجد کی تعمیر کے لیے جلسہ کرانے، اور لگی ہے چوڑیوں کی دکانیں اور جلیبیوں۔ آئے ٹک ٹاک پہ ڈانس کرنے والی ہو، ویڈیو بنانے والی ہو، اپنے دوپٹوں کو اپنے سروں سے اتار کر پھینکنے والی ہو، ذرا تصور کرو کہ آج تم جتنا اچھا مجرا کر رہی ہو تمہارا باپ اتنا اچھا خوش ہو رہا ہے، جتنی اچھی تم ریل بنا رہی ہو تمہارا بھائی تمہیں اتنی مبارکباد دے رہا ہے۔ ارے دیوس کس کو کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے نہ کھلواؤ پرانی زبان میرے منہ سے، میرے بھائیوں مت نکلواؤ وہ جملے جن جملوں کی وجہ سے میں مشہور بھی ہوا ہوں اور بدنام بھی ہوا ہوں۔ آئے ٹک ٹاک پہ ڈانس کرنے والی ہو، ویڈیو بنانے والی ہو، اپنے دوپٹوں کو اپنے سروں سے اتار کر پھینکنے والی ہو، ذرا تصور کرو کہ آج تم جتنا اچھا مجرا کر رہی ہو تمہارا باپ اتنا اچھا خوش ہو رہا ہے، جتنی اچھی تم ریل بنا رہی ہو تمہارا بھائی تمہیں اتنی مبارکباد دے رہا ہے۔ ارے دیوس کس کو کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے نہ کھلواؤ پرانی زبان میرے منہ سے، میرے بھائیوں مت نکلواؤ وہ جملے جن جملوں کی وجہ سے میں مشہور بھی ہوا ہوں اور بدنام بھی ہوا ہوں۔
आई लव यू उधर से आता है आई लव यू टू मच 4 मच 5 मच। लड़की वाला लड़की के लिए लड़का देख सकता है, लड़के वाला अपने लड़के के लिए लड़की देख सकता है, लड़का भी डायरेक्ट लड़की के बाप से बेटी का हाथ मांग सकता है, और लड़का डायरेक्ट लड़की से भी शादी की बात कर सकता है, लेकिन 24 घंटे मोबाइल पर लगा नहीं रह सकता। रात के 12 बजे के बाद शुरू होता है व्हाट्सएप चैटिंग। बाप सो रहा है, अम्मा खर्राटे ले रही है, बेटी की उंगलियां कीबोर्ड पे टाइपिंग पे चप 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 रही है। आई लव यू उधर से आता है आई लव यू टू मच, पता नहीं क्या क्या 2 मच 4 मच 5 मच, और मच मच करते हुए दिमाग में मच मच भर दिया। सुबह होता है पता चलता है सो रहे घोड़ा बेच के, और शैतान उनके मुंह पे पेशाब करके चला गया। मेरे भाइयों ये सब नहीं हो सकता है, इतनी आसानी इस्लाम के अंदर, लेकिन हमने कितनी खुराफातें अपने दिमाग में पाल रखी है।